حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بلند و بانگ دعوے کیے گئے کہ محصولات کے نظام میں بہتری بھی آئے گی اور ریفارم بھی کیا جائے گا، یعنی کہ اصلاحات بھی لائی جائیں گی، لیکن ایسا ہوتے دکھائی نہیں دے رہا، ایٹ لیسٹ آن پیپر یا سٹیسٹکلی تو نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلیم بڑے بڑے کیے جاتے ہیں ہمارے ہاں کہ ہم ایسے کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے، ہمارا دور آئے گا تو ایف بی آر کی محصولات میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ٹیکس پیئرز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل گلچ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ان انٹینشنل مسٹیک ہو سکتا ہے کہ شاید لاہے عمل میں غلطی ہو گئی ہو، طریقہ کار میں غلطی ہو گئی ہو، لیکن بات کچھ ایسی ہے کہ ہم تو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کو دیکھیں گے نا کہ بھائی اس وقت کتنے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے نا کہ بھائی جانیں ہم کہ اس وقت کتنے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں۔ ابھی شعبہ تحقیق نے معلومات کر کے اور بہت سی جگہ سے پتہ بھی کیا، پھر ذرائع ابلاغ کے اندر بھی آپ کو پتہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب والا ہمارے ہاں ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ یعنی کہ فعال ٹیکس دینے والوں کی جو فہرست ہے اس میں 30% کمی ہو گئی، 30%، ٹھیک ہے، یعنی 2020 کا اے ٹی ایل اور 2021 کا اے ٹی ایل، ان دونوں کے درمیان اگر شماریاتی طور پہ جائزہ لیا جائے تو 30% کم ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں 1/3 لوگ ایسے ہیں کس میں جو کہ قومی انکم ٹیکس نمبر رکھتے ہیں، انہوں نے بادر نہیں کیا کہ وہ سسٹم میں انٹر ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں اس میں، بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ اٹ کین بی اے ٹیکنیکل گلچ، اٹ کین بی اے سمپل ڈیلے، اٹ کین بی اے پروسیجرل فالٹ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیکس پیئر بیچارہ ڈر گیا ہو، اس نظام سے گھبرا گیا ہو، پریشان ہو گیا ہو کہ صاحب میں ٹیکس کے نظام میں داخل ہو کر پھنسوں گا، بہتر یہ ہے کہ میں گاڑی خریدنے میں زیادہ ٹیکس دے دوں، میں بینک ٹرانزیکشن پہ زیادہ ٹیکس دے دوں، میں معاملات جو ہوتے ہیں ان میں زیادہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں فائلر بننے کے لیے تیار۔ ٹیکس چور نہیں ہے یہ لوگ، نو، یہ لوگ ٹیکس چور نہیں ہے، مائنڈ یو، یہ ٹیکس پے کریں گے، زیادہ ٹیکس پے کریں گے، لیکن یہ فائلر نہیں ہے۔ دیکھو اس میں فرق ہے، they are not tax thieves, these people are not tax thieves، یہ ٹیکس چور نہیں ہیں، یہ NTN ہولڈر ہیں، یعنی کسی پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر انہوں نے سب کچھ ڈکلیئر کیا ہے یا لوازمات پورے کیے ہیں، قانونی طریقے سے سسٹم میں داخل ہوئے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فائل بھی کیا ہے انہوں نے ماضی کے اندر، ہو سکتا ہے باقاعدگی سے بھی فائل کیا ہو، اس دفعہ نظام میں نہیں ہے۔ تو اب حیران کن بات یہ ہے کہ جناب والا اس تعداد کے کم ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے اپنے تئیں معلومات کرنے کی کوشش کی، کسی نے مجھے کہا کہ ایکچول فائلنگ زیادہ ہوئی ہیں، لیکن چونکہ وہ تاخیر سے فائلنگز ہوئی ہیں، یعنی تاریخ پہ نہیں کیا، تاریخ کے بعد جمع کرایا، تو ان کو جناب پینلٹی لگا کر یا فائن لگا کر نظام میں داخل تو کر لیا گیا، لیکن اس لسٹ کے اندر بھی ان کو ظاہر ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ یہ بھی ایک ورژن ہے۔ I don't endorse this, but this is a view۔ کسی سے میں نے لیا ہے، باوثوق ذرائع سے پتہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ this is a view۔ اگین سٹیسٹکلی تب پتہ لگے گا جب فگرز اینڈ نمبرز میں ریفلیکٹ ہوگا۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، فون لائن کے اوپر ہمیں جوائن کریں گے جناب ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب، جو کہ سابق چیئرمین FBR رہے ہیں، ان کو ویلکم کرتا ہوں شو میں۔ کراچی اسٹوڈیوز کے اندر ہمارے ساتھ ہوں گے جناب احمد چنائے صاحب، معروف کاروباری شخصیت ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ گفتگو کا آغاز میں ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب سے کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں سر سب سے پہلے تو آپ کو شو میں۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر، تھینک یو۔ اب میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے سر، اور اس پہ تشویش بھی ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے، وہ یہ ہے کہ why is it reflected in the ATL that there has been a 30%، مطلب this is not a small drop، 30% drop in the amount of taxpayers، active taxpayers۔ کیا یہ کریکٹ سٹیٹمنٹ ہے؟ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اس اچھے اور اتنے امپورٹنٹ شو میں بولنے کا موقع دیا۔ لیکن میں کچھ چیزیں سب سے پہلے کلیریفائی کر لوں
کہ ATL جو ہے چونکہ اس کے ساتھ گورنمنٹ کی کچھ فیسلٹیز اٹیچڈ ہیں، یعنی جب آپ ATL پہ ہیں تو آپ کا ٹیکس ریٹ کم ہو جاتا ہے، اور ایسے کئی چیزوں پہ ود ہولڈنگ میں بھی اور کئی جگہوں پہ ان کے ساتھ کچھ پرکس اٹیچ ہے۔ اب ان کو ATL میں ڈالنے کے لیے ایک SOP بنائی ہے، اس SOP کے مطابق دو چیزیں ہوں، ایک تو آپ کا جو ریٹرن ہے وہ ٹیکسیبل انکم ڈکلیئر کر رہا ہو، اگر بلو ٹیکسیبل ہے اور آپ فائلر بھی ہے تو اس میں نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ریٹرن فائل کی ہے وہ ود ان ڈیو ڈیٹ ہو، اگر ڈیو ڈیٹ کے بعد آپ نے فائل کی ہے تو اس میں ریفلیکٹ نہیں ہوتے۔ جو آپ نے تشویش ظاہر کی ہے وہ مجھے بالکل ٹھیک لگ رہی ہے اور ایسا ہی ہوگا، لیکن چونکہ اس SOP پہ یہ ہٹ ہوئے ہوں گے تو مجھے ایگزیکٹ ڈیٹا جو آپ بتا رہے ہیں، مجھے چونکہ یہ ریٹرن لوگوں نے ڈیو ڈیٹ کے بعد زیادہ فائل کیے ہیں اس دفعہ، تو میرے خیال میں ایسا ہی ہے کہ ان کو ATL چونکہ یہ کوالیفائی نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے نہیں ڈالا، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، میرا آپ سے ایک کنٹینشن ہے سر، چھوٹا سا، وہ یہ ہے کہ جب ڈیلے کے بعد ہو تو اس پر پروویژنل لکھ دینا چاہیے نا، یعنی اس پہ لکھ دینا چاہیے کہ دس از اے پروویژنل ATL لسٹ دیٹ ول بی امیجیٹلی اپ گریڈیڈ اور ول بی، کیا کہتے ہیں وہ، جیسے آپ نے کافی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی تھی کہ سائملٹینیسلی اپڈیٹ ہوتا رہے گا۔ ایگزیکٹلی یہ تو یہ ہوا تھا، مجھے لگتا ہے یار تو شاید ان کو علم نہیں ہے، اپڈیٹ نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ کام پرال کرتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی آپریشن کو ان کو دیکھنا چاہیے۔ چلیں، I'll ask you to hold that thought, I'll come back to you، آپ میرے ساتھ ہی رہیے، میرے ساتھ احمد چنائے صاحب بھی ہیں۔ احمد چنائے صاحب، یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو جو انٹرپریٹ کرنے والا آدمی ہوگا نا احمد چنائے صاحب، وہ کہے گا دیکھو ان کے ATL کے اندر کمی آ گئی، یعنی پروسیجرل مسٹیک ہے، وی ڈونٹ نو، بٹ دیکھنے والا کیا کہے گا یہ مجھے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں ارشاد صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہی ایگزیکٹلی ہوا ہے، کیونکہ ہم تو ٹیکس پیئر ہیں اور ظاہر ہے جب ہمارے ٹیکس کنسلٹنٹ کو ہم پوچھتے ہیں اس خبر کے بارے میں تو اس کا بھی بالکل یہی سامنے ورژن آتا ہے جو ارشاد صاحب نے دیا ہے۔ اس میں دو باتیں اور بھی اہم ہیں۔ جب آپ نے پوچھا کہ جی یہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی ہونا چاہیے، تو بالکل یہ اپڈیٹ ہوتا ہے، لیکن پھر پینلٹی کے ساتھ اپڈیٹ ہوتا ہے، اور اس میں دو قسم کی پینلٹی ہے۔ ایک تو لیٹ فائلنگ کی پینلٹی جو ہے وہ تقریباً 1,40,000 بنتی ہے کہ ₹1,00,000 فائلنگ پینلٹی ہے، اور ₹40,000 جو ہے وہ ویل ٹیکس کی نان فائلنگ پینلٹی ہے۔ اس کے بعد پھر ATL میں آنے کے لیے 3 قسم کی کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں۔ ₹1,000 جو ہے وہ انڈیویجول ہے، ₹10,000 AOP ہے، اور ₹20,000 جو ہے وہ کمپنی کا ہے۔ تو جب تک آپ دونوں قسم کی پینلٹیز نہیں بھریں گے، نہ آپ کے ریٹرن فائل ہوں گے، نہ ATL میں آپ کا نام آئے گا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا، بلکہ یہ تو ہمیشہ ٹیکن فور گرانٹیڈ ہوتا ہے کہ جو لسٹ ہے وہ ریگولرلی اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ اور جو ارشاد صاحب نے بتایا اس کے بڑے فائدے ہیں کہ اس میں جو ٹیکس ڈیڈکشن کے ایشوز ہیں، اس میں اگر میں ٹیکس ڈیڈکٹ کرتا ہوں تو مجھے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ میں اس ATL میں چلا جاتا ہوں، اور اگر وہ ٹیکس فائلر ہے تو اس کا میں کم ریٹ سے ٹیکس چارج کرتا ہوں۔ چلیں، مجھے چھوٹی سی بریک پر جانا ہے، بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا نا تو میں کہا کہ جو لوگ آلریڈی جن کی سیلریز کے اوپر ڈیڈکشن ہو رہی ہے لیکن وہ فائل نہیں کر رہے، ان کا آٹو سسٹم رکھو، خود بخود فائلر بن جائیں، FBR کا بھی فائدہ، انڈیویجول کا بھی فائدہ۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر بریک۔ لیکن اس کے معنی تو یہ ہیں کہ جو ATL 2020 میں آئی تھی اس میں بھی جو لیٹ فائلر ہوں گے یا جنہوں نے تاریخ کے بعد فائل کیا ہوگا ان کا نام بھی نہیں آیا ہوگا، تو اس سال کی لسٹ کا موازنہ انہی لوگوں سے ہوگا نا بھائی، جو پچھلی دفعہ رہ گئے تھے، چلو وہ بھی تاخیر سے انہوں نے جمع کرائے، اس دفعہ بھی تاخیر سے جمع کرائے، تو وی آر کمپیئرنگ ایپلز ود ایپلز۔ احمد چنائے صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے، اپنی بات ذرا مکمل کر لیں پھر اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی احمد چنائے صاحب، آپ نے کہا اس کو لاسٹ ایئر سے کمپیریزن کیا تو لاسٹ ایئر میں پالیسی میں چینج تھا۔
लास्ट ईयर में पॉलिसी में इतना बड़ा हैवी फाइन नहीं था और लोग रिटर्न फाइल कर देते थे और बाद में ये नाम भी आ जाते थे। लेकिन इस साल जो है वो लोग अवॉइड कर रहे हैं रिटर्न फाइल करने को, क्योंकि बड़ी हैवी पेनल्टी है कि 1,40,000 आपने ये देना है और फिर ATL में जाने के लिए बिल तरतीब 1,000, 10,000 और 20,000 रुपये देने हैं। तो इसकी वजह से जो है वो बहुत सारे लोगों ने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किए। और फिर लास्ट ईयर रिटर्न फाइलिंग डेट जो है वो फरवरी मार्च तक चली गई थी, इस साल जो है उन्होंने दिसंबर में क्लोज कर दिया था। तो हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि FBI को चाहिए कि इस मामले में थोड़ी सी लीनियंसी और बरत ले और बगैर लेट फाइलिंग फीस के वो एक्सटेंड कर दे। अब ये मुझे बताएं कि कोई इंडिविजुअल है जिसकी थोड़ी सी इनकम है और उसने किसी वजह से रिटर्न फाइल नहीं किया, जो अभी आप सैलरी क्लास का बता रहे थे, तो अब वो 1,40,000 रुपये और प्लस 1,000 रुपये पेनल्टी देकर क्यों अपना नाम उसके लिए लाएगा? वो इंतज़ार करेगा अगले साल और अगले साल जो है वो कंडोनेशन दे के साथ में रिटर्न फाइल कर देगा। तो ये मेरा ख्याल है कि इस पर थोड़ा सा FBI का एक कंसल्टेशन होना चाहिए। ये जो गलत ऑप्टिक्स चले गए हैं, जिसका शुरू में आप कह रहे थे, बिल्कुल सही फरमा रहे थे, वो ऑप्टिक्स जो है वो सही होना चाहिए कि जब हमारे तकरीबन 3 मिलियन के करीब टैक्स रिटर्न फाइलर हैं तो 1,00,000 लाख प्लस माइनस वो रिटर्न नज़र आनी चाहिए कि जी ये एक्टिव टैक्स प्लेयर्स हैं। बहुत आम आपने बात की और ये भी वजाहत कर दी कि एप्पल्स टू एप्पल्स नहीं है, बिकॉज पॉलिसी हैज चेंज्ड। मैं डॉक्टर मोहम्मद रिशाद साहब आपकी जानिब आता हूँ। मुख्तसरन इस बात पर भी आप तबसरा कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने सोच के रखी है उससे पूछूंगा। देखिए सर, फैसिलिटेट करना टैक्स पेयर को ये प्राइमरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की एट सोर्स सैलरी में से टैक्स कट के जा रहा है, वो टैक्स चोर नहीं हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि NTN होल्डर भी नहीं है, लेकिन उनकी सैलरीज में से पैसे कट रहे हैं। सर वही रूल वापस ले आए ना, एम्प्लॉयर जो है वो फाइल कर दे बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई पे, सर काम आसान हो जाएगा, FBR का भी फायदा, एम्प्लॉई का भी फायदा। अली थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं जो अहमद चुनाइद साहब ने कहा मैं उसको इंडोर्स करता हूं और ये बहुत जेन्युइन डिमांड है, ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए था। अगर अभी कोई डिले है तो FBR को इमीडिएटली इसकी करेक्शन करनी चाहिए। ये कोई रूल या लॉ में चेंज नहीं करना, उनका अपना ही बनाया हुआ एक मैकेनिज्म है और टैक्स पेयर ने अगर इतनी कोऑपरेशन की है तो FBR को भी अपने इमेज बिल्डिंग के लिए भी इनके साथ कोऑपरेट करके ये बात भी करनी चाहिए। दूसरी जो आपने दूसरा सवाल किया है, ये तो बिल्कुल ठीक है, सारी दुनिया में ऐसा है और ये एक दफा FBR ने ट्राई भी की है। असल में अली मसला ये है कि अगर विदहोल्डिंग टैक्स अगर एक बंदे का एक ही सोर्स ऑफ इनकम हो, जिस तरह सैलरी है और सैलरी से डिडक्शन हो गई है और उसको तो आप रिटर्न कंसिडर करें तो वो तो सारा मसला खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो सैलरी क्लास है, जिस तरह डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, अदर प्रोफेशनल्स है, इवन प्राइवेट लोग हैं, उनका दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है। और दूसरा ये है कि इसी इनकम के बेस पे ये टैक्स पेयर के हक में है, क्योंकि अगर कोई एसेट फॉर्मेशन करता है तो इनका अपना इनकम इसी से वर्क बैक करके उन्हीं पे एक्सप्लेन करना पड़ता है। आजकल जो FATF की वजह से बड़ी सख्ती हुई है तो उसमें एसेट बियॉन्ड मीन्स आपने देखा है एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। उसकी ये टैक्स पेयर के हक में है कि अगर उनसे टैक्स डिडक्ट हुआ ही है तो एक रिटर्न फाइलिंग आजकल तो थोड़ा आसान भी हुआ है और ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन ये तकलीफ तो है, ये बंदे को बादर तो करता है। लेकिन सर मेजॉरिटी आपसे इस्तेदा करता हूँ आपसे सर, एक इस्तेदा है आपसे, एक रिक्वेस्ट है। बात ये है कि सर इसमें से मेजॉरिटी देखें, हम हैवी हाफ को कंसिडर करेंगे ना, 95% इंडिविजुअल सैलरी टैक्स पेयर्स वो हैं जो कि टैक्स दे रहे हैं और उनका एट सोर्स कट रहा है, कोई एडिशनल सोर्स ऑफ सब्सटेंशियल इनकम नहीं है, यानी सब्सटेंशियल डिक्लेरेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उनको तो इंक्लूड कर लेना सर। जिनका प्रोविजनली 5% ऐसे हैं जिन पर शक है, उनसे एडिशनली आप डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर कर सकते हैं, लेकिन जिनका है उनका तो जमा कर देना सर। बिल्कुल, मैं ना अली बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ, पॉसिबल है ज्यादा से ज्यादा एक सर्टिफिकेट जमा कर दे,
کہ میرا اس کے علاوہ اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے اور ہمیں فیسیلیٹیشن کی طرف جانا چاہیے, ہمیں زیادہ کمپلیکیٹ کرنا نہیں چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک ایشو, نیشنل ایشو تو یہ بھی رہا ہے کہ ہمارے پاس فائلر جو ہیں وہ بہت کم رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے ایف بی آر کے لیے ایک چیلنج ہے. تو ان ریٹرنز کو لے کے چونکہ سیلری والے تو ریٹرن دے ہی دیتے ہیں, وہ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں اس سے ایک امیج بلڈنگ کے لیے سر ضروری ہے, کیونکہ ایک دم جو ہے نا سر ٹیکس پیئرز کی تعداد کے اندر بڑی تیزی سے اضافہ ہوگا, گورنمنٹ کی بھی واہ واہ ہوگی, ایف بی آر کی بھی واہ واہ ہوگی اور امپلائی بھی خوش ہو جائے گا. اگلے سال سے آپ اس کو سسٹم میں لانے کے لیے کوئی ایڈیشنل ڈیجیٹل ڈاکومنٹ مانگ لیں. اچھا یہاں پر میں جاؤں گا احمد چنائے صاحب آپ کی جانب, ایک بڑا کنٹینشس ایشو ہے سر, وہ ہے ویلتھ. دیکھو آپ لوگ انکم ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار ہیں, ویلتھ ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار نہیں, اور اس پر کافی فلپ فلاپ ہوتی رہی ہے. کبھی ویلتھ سٹیٹمنٹ دینا پڑتا تھا, پھر انہوں نے کہا ریلیف دے دو, پھر کہا نہیں صاحب اس پر ہم سٹرنجنٹ ہو جائیں گے. سر ویلتھ سٹیٹمنٹ لوگ دیتے ہیں لیکن سچی بات یہ کہ بہت سارے لوگ انیکوریٹ بھی دیتے ہیں. اس کے بھی مسئلے کو حل کرو نا, آپ کیا کہتے ہیں آپ احمد چنائے صاحب؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جی ویلتھ ریٹرن بھی فائل کریں, ویلتھ ٹیکس بھی تھا, پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ویلتھ ٹیکس ختم ہوا, ویلتھ ریٹرن فائل کرنے کی بات بھی ختم ہو گئی, پھر ایک اسپیسیفک لمٹ آ گئی ہے کہ اس لمٹ کے اوپر جو ہے وہ ویلتھ ریٹرن فائل ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کی آٹومیٹکلی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے اس میں میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ جب آپ نے ڈیجیٹلائزیشن کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی واضح مثال ہے پاکستان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو کھلے ہیں اور بڑی تعداد میں اس میں جو ہے وہ پیسے بھی آئے ہیں. اسی پیٹرن پہ ڈیجیٹل جو ہے وہ ٹیکس فائلنگ ڈائریکٹ جو ہے وہ ایس ایس سی کر دے جو صرف سیلریڈ کلاس کا ہے, کہ اس نے صرف نیٹ پہ جانا ہے, اپنے این ٹی این نمبر کو کھولنا ہے اور اپنا وہ دو چیزیں اس نے ڈال دینی ہے کہ اپنا انکم شو کر دینی ہے اور جو ٹیکس ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہوا ہے اس کی سرٹیفکیٹ ڈال دینی ہے. دیٹس اٹ, نو فردر کویشچنز. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کم از کم جو آپ بات کر رہے تھے 90% ٹیکس پیئرز کا, تو وہ 90 میں سے 80% تو آ جائیں گے اور اس میں وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ ٹیکس ریٹرن بھی فائل کریں گے, آپٹکس بھی اچھے ہو جائیں گے اور شاید یہ جو 3 ملین ہے وہ 4 ملین پہ بھی چلا جائے. بہت بڑا, بہت سبسٹینشل سر فگر چینج ہو جائے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ روشن ڈیجیٹل کی طرح روشن ٹیکس پیئر ڈیجیٹل جو ہے وہ پورٹل ہو جانا چاہیے. چلو آپ نے نام بھی دے دیا, خان صاحب نے سن لیا تو نام بھی آپ نے تجویز کر دیا. ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب یہاں پر میں چاہوں گا آپ کی بھی انپٹ آئے. سر بات یہ کہ لوگ ویلتھ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں لیکن آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, لوگ ڈیکلیریشن میں تھوڑے سے کنزرویٹو ہیں. اس کا جواب آپ سے لیتا ہوں لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب سے ایک بات پوچھی تھی کہ ایک چیز کے بارے میں ہمیں لگ بھگ پتہ ہے کہ ویلتھ سٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں وہ عموماً اس میں بڑے کنزرویٹو طریقے سے ڈکلیئر کی ہوئی ہوتی چیزیں. کنزرویٹو کے معنی یہی ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے اس کی قدر اس حساب سے نہیں دی ہوتی. دوسری چیز یہ ہے کہ جب نادرا کا سسٹم آ چکا ہے اور ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب بھی بڑے پروگریسو اور فارورڈ لوکنگ چیئرمین ایف بی آر تھے, وقت ان کو زیادہ نہیں ملا لیکن بہت سا کام انہوں نے کیا. لیکن سر یہ سی این آئی سی کو ہی استعمال کرنا چاہ رہے تھے ایز اے پرائمری آئیڈینٹیفائر فار دا ٹیکس سسٹم. اس میں کیا خامی ہے؟ میں کیوں ڈکلیئر کروں جب آپ کے پاس میرا سارا ریکارڈ موجود ہے تھرو مائی آئیڈینٹیفائر؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ انفارچونیٹلی آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن ہم جو ریکوائرڈ لنک ہے نادرا کے ساتھ انفارمیشن کا, وہ مطلب ایسے تو ہم بات کر لیتے ہیں, ایگری ہوتے ہیں, لیکن وہ سسٹم ایف بی آر کو اسی طرح اویلیبل نہیں ہے کہ سارے آپ کے ایسیٹس جو ہیں وہ ایف بی آر کو پتہ چلے. لیکن اگر آپ دیکھیں جو پراپرٹی کا ریکارڈ ہے جو مینلی کنسرن ہوتا ہے ٹیکسیشن کے لیے, اس کا ریکارڈ نادرا کے پاس نہیں ہوتا. آپ کے ٹھیک ہے ڈفرنٹ ٹرانزیکشن ایکسپینڈیچر کے ریکارڈ تو اب آتا ہے, اور اب بہت کم سا ایسا علاقہ ہے جس کی پراپرٹی کی ریکارڈ ڈی کمپیوٹرائز ہوئی ہے. کیونکہ میجر چنک ہماری جو ہڈن منی ہے یا ان ٹیکس منی ہے یا ان ایکسپلین منی ہے وہ اس ملک میں یا جو انفارمل اکانومی میں وہ ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں گھومتا ہوتا ہے.
تو چونکہ اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا تو جتنا اویلیبل انفارمیشن ناظرہ کے پاس ہے بھی شاید کرنٹ کے لیے تو ٹھیک ہے، ایسے چونکہ پاسٹ کے ٹرانزیکشن اور پاسٹ کے ریکارڈ کو بتاتا ہے تو ان کے پاس ابھی اتنا نہیں ہے، یہ اس لیے زیادہ افیکٹو نہیں ہوا. اور ویری فرینکلی میں یہ ایڈمٹ کر دوں کہ ناظرہ بھی اسی مطلب سخاوت کے ساتھ اپنا انفارمیشن ایف بی آر کے ساتھ نہیں شیئر کر رہا جیسا کہ ہونا چاہیے. اب مجھے پتا چلا ہے کہ شاید انہوں نے ایک لنک اسٹیبلش کیا ہے اور اس کا ابھی فائدہ آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جو ایسٹ یا جو ریکارڈ ناظرہ کے پاس ہوگا تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے ٹیکسیشن کی وہ ریئل اسٹیٹ کی ہے یا جو اموویبل پراپرٹیز ہے، جو اور اگر ایگریکلچر میجر ہوگا کسی کا، کسی نے انویسٹمنٹ کی ہوگی تو وہ تو سارا ناظرہ کے ریکارڈ پہ نہیں ہے، تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہونا. باقی جو پہلے آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگ ڈکلیئر کیوں نہیں کرتے، تو دیکھیں یہ ایک ہماری میجر کیش اکانومی ہے، لوگ زیادہ ٹرانزیکشن اپنے ریکارڈ نہیں کر پاتے تو اس لیے ادھر ایکسپلین کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو کہیں نہ کہیں یہ تھوڑا بہت کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں ایف بی آر کو بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا لینینٹ ویو لینا چاہیے، اسپیشلی ان ٹیکس پیئر کا جو کمپلائنٹ ہے، جو ریگولرلی ٹیکس فائل کر رہے ہیں، ان کو چاہیے ادھر زیادہ فوکس کرے. جو ٹیکس نہیں دے رہا، جو نیٹ سے باہر ہے، جو کوآپریٹ نہیں کر رہا. تو یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے سر. اس میں میں ایک مشورہ اگر جی پلیز اس میں ایک انیشیٹو ہم نے لیا ہے سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی کی جانب سے، میں اس کا شیئر ہولڈر ڈائریکٹر ہوں، اور اس کے اندر جو ہے وہ جس طرح سٹاکس کی انویسٹمنٹ آپ کی تمام جو ہے وہ وہاں پہ ڈپازیٹری میں پڑی ہوئی ہوتی ہے سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی میں، اسی طرح جتنی بھی آپ کی پراپرٹیز ہیں اس کا ایک پلان دیا ہے ہم نے گورنمنٹ پاکستان کو کہ کس طرح اس کو جو ہے وہ سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی میں لایا جائے، اور یہ کمبرسم پروسیجر جو ہے ٹرانسفر کا اور اپنا سیل پرچیز کا اس کو ختم کیا جائے. آج آپ سٹاکس خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں وہ صرف آپ کی ٹپ پہ ہوتا ہے، فنگر ٹپ پہ ہوتا ہے، اس کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ نادرا، ایف بی آر سب جگہ چلی جاتی ہے، اور اسٹاک ایکسچینج اور اس کی سارے جتنے بھی ذیلی ادارے ان کے پاس بھی چلی جاتی ہے. تو اسی طرح یہ ایک سینٹرل ڈپازیٹری جو ہے وہ کمپنی بنانی پڑے گی ریئل اسٹیٹ کے لیے بھی، اور جتنی بھی پراپرٹیز ہیں وہ اس میں اس پر آ جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ. آج بھی یعنی ان لٹرل ٹرمز آپ کہہ رہے ہیں سنگل رجسٹر فار آل پراپرٹیز، سنگل رجسٹر فار آل پراپرٹیز، اور اس میں آٹومیٹکلی گورنمنٹ کو ریونیو بھی جو ہے وہ جنریٹ ہوگا، ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ایکسچیچر میں پہنچے گا، اس میں کوئی دو نمبری والا کام نہیں ہو سکے گا، اور جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے حساب سے وہ ہو جائے گا. جو رجسٹرار کا انوالومنٹ، وہاں پیسے دینے کا انوالومنٹ، وہاں ٹرانسفر کرانے کے لیے مختلف خرچے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے. جو فیڈرل ریونیو ہے فیڈرل ریونیو کو چلا جائے گا، جو پروونشل ریونیو ہے وہ پروونشل ریونیو کو چلا جائے گا. اسٹیمپ ڈیوٹی کی کوئی آپ کو پتہ ہے نا پراپرٹی کے اوپر اسٹیمپ ڈیوٹی لگتی ہے، جی بالکل، اسٹیمپ ڈیوٹی کے اندر اتنا پیسہ آتا ہے سر، اس کی کیا مطلب مجھے کیا پتا کہاں جا رہا ہے. پروونشل ریونیو ہے، اس میں اسٹیمپ کی پرنٹنگ بھی بچے گی اور اس کے پیسے پورے کے پورے گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے ایکسچیچر میں چلے جائیں گے. ویسے اس کی بھی آڈٹ ہونی چاہیے، کیوں کیا کہتے ہیں آپ سر؟ اس کی آڈٹ ہونی چاہیے. ظاہر ہے بہت سارے اسکیم بہت ساری جگہوں پر ہوتے ہیں. اب ہم بہتری کی طرف جائیں، ایک نیا سسٹم اڈاپٹ کریں اور وہ اسٹریٹ اوے جو ہے وہ ہماری ٹرانسفر جو ہے وہ اس پہ ہو جائے. یہ ایک بڑا اچھا پروپوزل ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے آپ کے شو میں، اس چینل میں جو ہے یہ ہمیں موقع مل گیا کہ اس کی تشہیر کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر اور دوسرے تمام ادارے جو ہیں وہ اس پر ایک پیج پر آ جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ ایک بہت بڑا کام جس میں ریونیو جنریشن بھی ہے، جس میں سارے سسٹم کو جو ہے اسٹریم لائن کرنے کی بات ہے، وہ ہو جائے. اچھا، جاتے جاتے ایک بہت اہم چیز ہے جو کہ میں ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اس سلسلے میں لیٹر بھی لکھیں. وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وڈوز، آرفنس، ڈیسٹیٹیوٹس اور سینئر سٹیزن، یہ سر ان کو ٹیکس سے پلیز معاورہ کریں، مستثنیٰ کریں. یہ بڑا ظلم ہے سر، بڑا استحصال ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر وہ لوگ جو کہ لیسٹ پریولیجڈ ہیں ہم ان کو نان ٹیکس پیئرز کہنا شروع کر دیں، جبکہ وہ تو سر کمپلیٹ ویلفیئر سسٹم کا بھی فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. اس کے سلسلے میں آپ کچھ کریں. ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب، آپ ایک تھنک ٹینک ہیں، بذات خود بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، کچھ اس بارے میں بات کریں. کیا کہتے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری. میں بالکل آپ نے مجھے پہلے بھی کہا تھا، میں آج ہی آپ کے ریکویسٹ کو ان کو بھیج دوں گا اور بڑے آرگومنٹ کے ساتھ بھیجوں گا. لیکن میں جو احمد چنائی صاحب نے بات کی، میں اس کی تائید کرتا ہوں. ان مسائل کا حل ہی اسی پروپوزل میں ہے، اور یہ اس گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا تھا کہ
کہ چونکہ یہ ریفارمز کے نام پہ انہوں نے کافی سلوگن تھا ان کا، انفارچونیٹلی اس قسم کے آئیڈیاز جو ہیں یہ اگر امپلیمنٹ نہیں ہوں گے تو ہم جو ہے ہم اپنا پیسہ، ٹائم اور انرجی ضائع کرتے رہیں گے، اور ٹیکسیشن سسٹم کے لیے یہ ایک ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوگی، اور میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں، اور یہ بھی ساتھ شامل کر کے میں انشاءاللہ آج اس کو بھیج دوں گا. ٹھیک ہے، آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو سی گین ان دا کمنگ ڈیز، تاکہ اس چیز کو ہم آگے بھی ڈسکس کریں اور کسی منطقی سطح پر لے جا سکیں. وی ویٹ فار یور میسج آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ